السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس ملک میں ممنوع فنڈنگ کا سوال پوچھنا بھی ممنوع ہونا چاہیے، اس ملک میں ممنوع فنڈنگ کے جرم میں عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کی پوری معیشت وہ فورن فنڈنگ پر کھڑی ہے، وہ ممنوع فنڈنگ کے بغیر وہ ملک چل نہیں سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں ہم سیاسی جماعتوں کو ممنوع فنڈنگ کے الزام میں پولیٹیکل گراؤنڈ سے باہر نکالنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کی معیشت آئی ایم ایف کے ڈالرز کی محتاج ہے، ورلڈ بینک کی امداد کی محتاج ہے، جو امریکی ڈالرز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، برطانوی ایڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، یورپی یونین کی سپورٹ کے بغیر جو ملک دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اس ملک میں ہم نے اس قسم کے بیہودہ قوانین بنائے ہیں جن کو ہم ممنوع فنڈنگ کا نام دیتے ہیں، فورن فنڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ملک ممنوع فنڈنگ پہ چل سکتا ہے، ملک فورن فنڈنگ پر چل سکتا ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت فورن فنڈنگ پر نہیں چل سکتی۔ ایک سیاسی جماعت غیر ملکی پیسے پر نہیں پل سکتی، مگر ایک ملک وہ غیر ملکی پیسے پر چل بھی سکتا ہے اور پل بھی سکتا ہے۔ اب کیوں ایک سیاسی جماعت کو فورن فنڈنگ کا حق نہیں ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے، ملک کی مفادات پر آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر آپ سیاسی مقاصد کو ان کے پورا کرتے ہیں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ لاجک تو دیتے ہیں سیاسی جماعت کے لیے، لیکن ایک حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے، ورنہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ایک حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سعودی عرب سے بھیک مانگے، ادھار پر تیل لے، چائنا سے ڈپازٹ کے لیے رقمیں مانگے۔ اس سے نہ تو ملک کی سالمیت کمپرومائز ہوتی ہے، نہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ لگتا ہے۔ آج پاکستان کا آرمی چیف امریکہ کو فون کر کر کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئی ایم ایف سے کہو کہ ہمیں پیسے دے دے، ہم نے آپ کی شرائط پوری کر دی ہیں، دیر از نو فری لنچ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ کو آئی ایم ایف بتاتا ہے کہ آپ نے پیٹرول کتنے میں بیچنا ہے، آج آپ کو آئی ایم ایف بتاتا ہے کہ آپ نے بجلی کتنے میں بیچنی ہے، آج آپ کو آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کو عوام سے سبسڈی کیسے چھیننی ہے۔ آج آپ کو آئی ایم ایف یہ پلان آؤٹ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے کون سا نیا ٹیکس اس غریب عوام کا خون نچوڑنے کے لیے نکالنا ہے اور لگانا ہے عوام کے اوپر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ تو آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں، آپ کی تو اکنامک پالیسیز بھی آپ کی نہیں ہے۔ آج آپ کو جی ایس ٹی پلس سرٹیفکیٹ یا آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ دینے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قوانین تبدیل کر کے لاؤ۔ آج جب آپ کو امریکہ کیری لوگر بل میں پیسے دیتا ہے، کولیجن سپورٹ فنڈ پہ پیسے دیتا ہے، تو پہلی شرط ہوتی ہے کہ بھائی امریکہ کی جنگ میں کودو، امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بناؤ۔ اور اگر آج آپ کو چین سپورٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مفاد بھی سی پیک سے جڑتا ہے، پھر ہم اس سی پیک کو اپنا پیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر عرب کنٹریز کی طرف دیکھیں تو پھر ہمارا آرمی چیف ریٹائر ہو کے سب سے پہلے ان کے دفاع کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ وہ گینز ہیں، یہ وہ کمپرومائزز ہیں جہاں پر ہمارا انٹرسٹ چند ڈالرز کی خاطر ان کے آگے جھک جاتا ہے اور ہمیں پھر ان کی ماننی پڑتی ہے۔ لیکن میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب، اگر آپ کی سالمیت، آپ کی سیکیورٹی امریکہ سے ڈالر لینے پر کمپرومائز نہیں ہوتی، یورپی یونین سے امداد لینے پر کمپرومائز نہیں ہوتی، تو پھر ایک سیاسی جماعت کو اگر فنڈنگ ملتی ہے تو اس پر کیسے کمپرومائز ہوتی ہے؟ اب یہاں پر بڑی کمال قسم کی لاجکس کریٹ کی جا رہی ہیں، اور وہ لاجکس کیا ہیں؟
وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عمران خان کون ہے جی؟ یہ امریکی ایجنٹ ہے، یہ جی یہودی ایجنٹ ہے، یہ جناب مسلمانوں کا مخالف آدمی ہے بھائی، کمال کا امریکی ایجنٹ ہے. یعنی کہ جو امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے، یعنی کہ جو امریکہ کو کہتا ہے کہ امریکہ کی جنگ میں ہم کودیں گے نہیں، ہم اپنی ایئر سپیس امریکہ کو نہیں دیں گے. اور وہ عمران خان جس کے اوپر طالبان خان کا ٹیگ لگا، جس نے ڈرون اٹیکس کے خلاف اس ملک میں لانگ مارچز کیے، جس نے امریکہ کو ناراض کر کے روس جانے کا فیصلہ کیا، اس شخص کو آج ہم اس ممنوعہ فنڈنگ کے الزام میں ہم اس کو امریکی ایجنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو فلسطین کی ریاست کی حمایت کرتا ہے؟ یہ کیسا غیر ملکی ایجنٹ ہے جو اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، جو مسئلہ کشمیر کی بات کرتا ہے؟ یہ کیسا بھارت نواز شخص ہے، کیسا یہ موتی کا یار ہے کہ جو ابھی نندن کا طیارہ بھی گراتا ہے، جو بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی کشمیر کو جیل بھی قرار دیتا ہے، ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اس شخص کو ہم فورن ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اس شخص کے اوپر ہم اس قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں. یعنی کہ فیٹف کے تحت اگر آپ کو دنیا ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کے قوانین کیسے ہوں گے، ورنہ آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگ جائیں گی، تو یہ آپ کی کوئی چیز کمپرومائز نہیں ہو رہی، کوئی ایسا آپ کا ایشو کریٹ نہیں ہو رہا، تو ہمیں ان ڈبل سٹینڈرڈ سے نکلنا پڑے گا. یہ وہ عمران خان ہے جس کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ شوکت خانم بناتا ہے. یہ وہ عمران خان ہے جس کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ نمل بناتا ہے. یہ وہ عمران خان ہے جس نے اپنی منی ٹریل دی. یہ پیسہ عمران خان نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 2014 کے اندر دھرنے ہوئے تھے یہ عمران خان نے کیے تھے بھائی صاحب، اور یہ غیر ملکی فنڈنگ کی وجہ سے سی پیک کو سبوٹاج کیا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 2014 کے دھرنوں کی ایک واحد وجہ 4 حلقوں کو کھولنے کا مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کو آپ نے 100 جوتے کھانے کے بعد تسلیم بھی کیا، کمیشن بھی بنا، اس کی فائنڈنگز بھی آئیں، مگر آج بھی آپ اس کو ایک سازش، یعنی سازش تو آپ نے کی، اگر آپ پہلے دن کھول دیتے تو وہ دھرنوں کا جواز ہی ختم ہو جاتا. اب اس پورے سینیریو کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس فائل کر دی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اور اس ریفرنس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ملاقات کی ہے فیصلہ سنانے سے پہلے نون لیگ کے لوگوں سے، تو یہ ایک جج کے منصب کے خلاف ہے. دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو استعفے دے کے آگے، ہمارے استعفے اس موجودہ قاسم سوری جو اس وقت کے تھے وہ تو قبول نہیں کیے، لیکن آج جو قسطوں میں استعفے آ رہے ہیں وہ قبول کر لیے، ای وی ایم پہ ہمارے خلاف کام کیا. تو یہ کچھ گراؤنڈز وہ بلڈ کر رہے ہیں. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو آپ جتنا جلدی ایڈمٹ کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایڈمٹ نہیں کریں گے، اور تحریک انصاف کو نواز شریف کی طرز پر آپ باہر بٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. نہ عمران خان نواز شریف ہے، نہ تحریک انصاف نون لیگ ہے کہ آپ جو چاہیں گے آپ کریں گے اور پبلک نہ نکلے گی، نہ بولے گی، نہ شور ڈالے گی. ایسا نہیں ہوگا. عمران خان اس پولیٹیکل سیٹ اپ کی ایک حقیقت ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اس قسم کے بیہودہ قوانین کو ہمیں ختم کرنا ہے. ممنوعہ فنڈنگ اگر پارٹی کے لیے غلط ہے، پارٹی کے لیے فارن فنڈنگ غلط ہے، تو حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے بھی غلط ہے. بہت شکریہ.